امریکہ وینزویلا میں قیامت خیز زلزلے، درجنوں عمارتیں منہدم، 32 افراد ہلاک، 700 سے زائد زخمی ہو گئے۔ وینزویلا میں یکے بعد دیگرے 7.1 اور 7.5 شدت کے زلزلوں نے تباہی مچا دی۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق وینزویلا میں ہزاروں اموات کا خدشہ، سونامی وارننگ جاری، 22 منزلہ عمارت سمیت متعدد عمارتیں زمیں بوس۔ زلزلے کا مرکز کراکس سے 284 کلومیٹر مشرق میں تھا۔ کیلیفورنیا میں زلزلے کی شدت 5.6 ریکارڈ۔ کیریبین جزائر، میکسیکو اور براعظم امریکہ سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں زلزلے کے شدید جھٹکے۔ زلزلے کے جھٹکے جاپان تک محسوس کیے گئے۔ شمالی جاپان 6.9 شدت کے زلزلے سے لرز اٹھا۔ ٹوکیو میں بھی جھٹکے محسوس کیے گئے۔ امریکی صدر اور لاطینی امریکہ کے ممالک کا وینزویلا کی مدد کا اعلان۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا، وینزویلا میں آنے والے 2 زلزلوں کی شدت بہت زیادہ تھی، بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ امریکہ مدد کے لیے تیار ہے، پرعزم اور مکمل طور پر قابل ہے۔ تمام ادارے فوری کارروائی کے لیے تیار رہیں۔ ہم اپنے نئے اور عظیم دوستوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ صدر برازیل نے کہا کہ جائزہ لے رہے ہیں کہ وہ اپنے برادر ملک کی مدد کے لیے کیا اقدامات کر سکتے ہیں۔ وزیراعظم پاکستان کا وینزویلا میں زلزلے سے تباہی اور نقصان پر اظہار افسوس۔ وینزویلا حکومت اور متاثرین کے اہل خانہ کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا۔ وزیراعظم نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ٹویٹ میں کہا، وینزویلا میں زلزلے سے تباہی اور جانی نقصان پر گہرا دکھ ہوا۔ مشکل وقت میں متاثرہ افراد کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ ایران جنگ میں یورپ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ امریکی صدر کا نیٹو چیف مارک روٹے سے ملاقات میں شکوہ۔ ٹرمپ نے کہا کہ نیٹو نے ایران جنگ میں ہمیں بہت مایوس کیا۔ جرمنی، فرانس اور اسپین نے بھی ہمیں مایوس کیا۔ واضح برتری سے ایران جنگ جیت رہے ہیں۔ مذاکرات میں ایران کے ساتھ معاملات بہت اچھی طرح چل رہے ہیں۔ ایران بڑی رعایتیں دے رہا ہے۔ ایران امریکی کسانوں سے خوراک خریدے۔ ادائیگیاں منجمد اثاثوں سے ہوں گی۔ ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت کے حوالے سے امریکی حکام کے متضاد بیانات۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے خبردار کر دیا۔ اسماعیل بقائی کہتے ہیں کہ متضاد بیانات عدم اعتماد کو کم کرنے کے بجائے مزید بڑھا سکتے ہیں۔ ایسے بیانات ایرانی عوام کے جمع شدہ عدم اعتماد میں کمی لانے کے لیے کچھ نہیں کریں گے۔ بیانات ماضی میں کیے وعدوں کی خلاف ورزیوں کی یاد تازہ کریں گے۔ عہد کے بدلے عہد کے اصول کا تقاضا ہے۔ دونوں فریق اپنی باہمی ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ عالمی پانیوں میں کوئی بھی ملک ٹول یا فیس چارج نہیں کر سکتا۔ آبنائے ہرمز میں ٹول وصول کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا، آبنائے ہرمز بین الاقوامی آبی گزرگاہ ہے۔ ہرمز کا کھلا اور آزاد رہنا عالمی تجارت اور توانائی کی ترسیل کے لیے ناگزیر ہے۔ ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ ایران معاہدے کی پاسداری نہیں کرے گا تو مختلف آپشنز موجود ہیں۔ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ طے شدہ شرائط پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ ٹیم کیپٹن ہے وہ جناب وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب، ان کے ساتھ الحمدللہ جناب سید عاصم منیر صاحب، ان کی ٹیم کے بہت ہی فعال رکن جنہوں نے بہت محنت کی، دن رات محنت کی، اور پھر وزارت خارجہ وہ مل کے الحمدللہ یہ ساری ایک ٹیم کے طور کے اوپر کیپٹن وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی قیادت میں یہ کام ہوا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان پاکستان نے ثالثی کا کردار ادا کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو امریکہ ایران کے معاملے پر سرخرو کیا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے امن کے لیے دن رات کوششیں کیں۔ آج پاکستان کا نام پوری دنیا میں گونج رہا ہے۔ پاکستان ایٹمی قوت بن چکا، اب معاشی قوت بننا ہے۔ کہا جاتا تھا کہ ملک آئسولیٹ ہو گیا، جبکہ آج ہر کوئی پاکستان کا نام لے رہا ہے۔ آج دنیا پاکستان کو پیس میکر کے نام سے جانتی ہے۔
شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کو سلام. ملک بھر میں 9 محرم الحرام کے ماتمی جلوس برآمد. لاہور، اسلام آباد، کراچی، پشاور اور کوئٹہ سے جلوس برآمد ہو گئے. جلوسوں کے راستوں پر پولیس، رینجرز اور سیکیورٹی اداروں کے اضافی اہلکار تعینات ہیں. داخلی اور خارجی راستوں کی سخت نگرانی. کئی شہروں میں موبائل فون سروس جزوی طور پر معطل. حساس مقامات پر واک تھرو گیٹس، CCTV کیمروں سے سخت نگرانی. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا مشیر وزیر اعلیٰ ذیشان ملک کے ہمراہ فیصل ڈویژن کا دورہ. عاشورہ کی مجالس اور جلوس کے روٹس کا جائزہ لیا. عظمہ بخاری، ٹوبہ ٹیک، سنگھ کمالی اور پیر محل بھی گئیں. مجالس اور جلوس کے شرکاء نے بہترین انتظامات و سہولیات فراہم کرنے پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کا شکریہ ادا کیا. مجالس منتظمین نے کہا، ہم پنجاب حکومت سے بہت خوش اور مطمئن ہیں. خواتین نے بھی مجالس اور جلوسوں کے لیے حکومتی اقدامات کو سراہا. پنجاب کے عوام کے لیے 1 2 نہیں بلکہ 3 بڑی خوشخبریاں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نیا ریکارڈ. 3 بڑے اسپتال یکے بعد دیگر افتتاح کے لیے تیار. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے اہم اجلاس. نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سرگودھا کا 15 جولائی کو افتتاح کرنے کی منظوری. مریم نواز کا نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ریسرچ کینسر اسپتال کا افتتاح 31 جولائی کو کرنے کا عندیہ. افغان طالبان رجیم کی جانب سے فتنۃ الخارج کی پشت پناہی کا عالمی اعتراف. پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں فتنۃ الخارج کو افغان طالبان رجیم کی سرپرستی حاصل. افغانستان میں برطانیہ کے خصوصی نمائندے رچرڈ لنڈسے نے افغان ٹی وی کو انٹرویو میں کہا، فتنۃ الخارج ایک دہشت گرد گروہ ہے اور اسے افغانستان سے حمایت مل رہی ہے. کابل اور قندھار میں طالبان رجیم کے حکام کو فتنۃ الخارج کے خلاف فیصلہ کن اقدامات کی ضرورت ہے. کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کو ایک اور بڑا جھٹکا. کور ممبر فیصل جمیل کشمیری کا لا تعلقی کا اعلان. کور ممبر فیصل جمیل کشمیری کی ویڈیو پیغام میں آزاد جموں کشمیر کے نوجوانوں سے کالعدم کمیٹی کے انتشار کو مسترد کرنے کی اپیل. کہا، عوامی حقوق اور آٹے بجلی کی قیمتوں سے شروع ہونے والی تحریک کا رخ موڑ دیا گیا ہے. کالعدم کمیٹی کے پلیٹ فارم سے جو ریاست اور اداروں کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں ان سے میرا کوئی تعلق نہیں. وزارت اطلاعات پاکستان اور حکومت آزاد کشمیر نے BBC اردو کی راستوں کی بندش کی رپورٹ کو حقائق کے منافی قرار دے دیا. BBC اردو کی رپورٹ کو یکسر مسترد کر دیا. وزارت اطلاعات پاکستان کے مطابق BBC اردو کا دعویٰ ہے کہ آزاد کشمیر میں پولیس نے خوراک، ادویات اور ایندھن لے جانے والے شہریوں کو راستے میں روک دیا. BBC اردو کی رپورٹ کا عنوان اور مرکزی الزام مکمل طور پر ایک گمنام ذریعے کے بیان پر مبنی ہے. امریکہ اور ایران حالیہ معاہدے کے مثبت معاشی اثرات. عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت 4 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئی. عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں تقریباً 5% کمی ریکارڈ کی گئی. امریکی WTI کروڈ آئل $69.28 فی بیرل پر آ گیا. برطانوی خام تیل برینٹ $72.50 فی بیرل پر فروخت. خام تیل سستا ہونے سے عالمی ٹرانسپورٹ اور صنعتی شعبے کو ریلیف ملنے کی توقع. کمی سے معاشی دباؤ میں کمی ہو سکتی ہے. اسرائیل کی ہٹ دھرمی برقرار. جنوبی لبنان سے فوجیں نہ ہٹانے کا اعلان. اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا، اسرائیل جنوبی لبنان سے اپنی فوجیں واپس نہیں بلائے گا، چاہے اس حوالے سے امریکہ کی جانب سے مطالبہ ہی کیوں نہ کیا جائے. ماضی جیسی صورتحال دوبارہ پیدا نہیں ہونے دی جائے گی. ماضی میں بم دھماکے اور اسرائیلی فوجیوں پر حملے ہوتے رہے. لبنان میں بے گھر ہونے والے 2 لاکھ افراد اپنے گھروں کو واپس نہیں آ سکیں گے. اور لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش. موسم خوشگوار ہو گیا، گرمی کا زور ٹوٹ گیا.
لاہور میں بارش سے شہریوں کو گرمی سے ریلیف مل گیا، محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔